الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے در حقیقت قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس دن میں واقع ہونے والے عظیم معاملات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے آسمان کا پھٹنا اور بادلوں کے ساتھ اس کا کھل جانا ہے، اور پھر وہ بادل نور کے عظیم صاحبانوں کی صورت کے اندر ظاہر ہوں گے، اس میں سے فرشتے اتریں گے اور میدان محشر کے اندر آئیں گے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسرے مقامات پر بھی کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ کیا وہ اسی چیز کے انتظار میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس صاحبانوں میں آئے بادلوں کے، اور فرشتے بھی اتریں اور معاملہ فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی مقصود کیا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو کافر کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان کے پاس خود آئے یا فرشتے آسمانوں سے اترنا شروع ہو جائیں پھر ہم تم پر ایمان لے کر آئیں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس دن وہ فرشتے اتریں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ رب العالمین کا نزول ہوگا، تو اس وقت ایمان لانا انسان کو فائدہ مند نہیں ہوگا، اس وقت کسی قسم کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی طرح سورہ حاقہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس دن کی کچھ کیفیت بیان فرمائی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ انتہائی کمزور ہوگا اس دن۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور اس کے کناروں پر فرشتے موجود ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن سارے اعمال انسان کے پیش کر دیے جائیں گے، کوئی بھی چیز اس میں سے مخفی نہیں رہے گی۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو الغرض ان آیات کے اندر اصل میں مقصود یہی ہے جو پیچھے اللہ رب العالمین نے کفار کا اعتراض نقل کیا تھا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، اس کا ایک جواب اللہ رب العالمین نے یہ بھی دے دیا کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور فرشتے لگاتار اتار لیے جائیں گے، اور جب فرشتے اتریں گے تو اس دن کیا ہوگا، وہ لوگ خوف سے ہوں گے، ڈر سے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دن جو فرشتوں کا نزول کرنا ہے، ایک تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین وہ آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، کیونکہ محشر کا جو میدان ہوگا وہ زمین کے اوپر ہوگا، تو اس لیے اس آیت کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین وہ آسمان سے زمینوں پر آئے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیت اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ آسمان جب پھٹیں گے تو ان میں سے بادل ظاہر ہوں گے۔ عربی زبان میں یعنی بہت زیادہ یہ عام جملہ ہے، جیسا کہ زمین پھٹ جائے تو اس سے نبات اگنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہی چیز ہے کہ آسمان پھٹیں گے اور اس سے پھر وہ جو بادل نمودار ہوں گے، تو اس سے مراد کیا ہے، فرشتوں کا نزول ہے کہ وہ جب اتریں گے وہ بادلوں کی صورت میں فرشتے اتریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔